شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، اپنے محبوب حقیقی کو منا لوں تو چلوں، اپنی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لوں تو چلوں، کر لوں ایک بار ذرا پھر سے طواف کعبہ، روح کو رقص کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالیہ جمشید 10 محرم الاحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ۔ آج یوم عاشوراء کا ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور یوم عاشوراء آپ سب کو پتہ ہے
کہ کربلا کا وہ واقعہ ہے جس کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے جو کبھی بھی نہیں بھول سکتے قیامت تک۔ ہمارے ساتھ سید مہاد علی تھے تلاوت پر اور عمران سلطانی تھے ہم پر۔ ہم زین کی طرف چلیں گے اور زین سے ایک نوحہ سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ سرے مقتل یہ کہتی تھی سکینہ، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ اور تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی، تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی، اسے بھی کوئی ظالم لے گیا کیا؟ تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ تمہارا شمر کے ہاتھوں میں سر ہے، اور اس ظالم کی اب مجھ پر نظر ہے۔ تمہارا شمر کے ہاتھوں میں سر ہے، اور اس ظالم کی اب مجھ پر نظر ہے۔ ادھر آئی ہوں میں بچ کر بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ اور ترس کھاتی نہیں ہے موت مجھ پر، ترس کھاتی نہیں ہے موت مجھ پر، تماچے مارتے ہیں بانیے سر، یہ دیکھو ہو گیا رخسار نیلا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ اور سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا، سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا، وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، نہیں ملتا امامہ بھی تمہارا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟
ذہن ہمارے ساتھ تھے، نوحہ پڑھا۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں انتہائی دردناک اور اہمیت کا حامل ہے۔ عاشورہ صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ صبر، قربانی، حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنے کا درس ہے۔ لیکن جب 10 محرم کا ذکر آتا ہے تو ہمیں کربلا عظیم واقعہ یاد آتا ہے۔ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق اور سچائی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ آپ نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا راستہ اختیار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صرف ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں اتحاد، محبت، بھائی چارے اور دین کی وابستگی کا درس دیتا ہے، اور آج ہم 10 محرم کے لیے واقعے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عین الرضا، ادھر ہمارے ساتھ ہیں کلیم شاہ، ساتھ عدنان ہیں، اور ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عسکری، سید حسن عسکری۔ آج ہم گفتگو کریں گے، واقعے پر بات کریں گے، اور جو لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں سنا ہوتا انہوں نے، وہ واقعے پر ہم بات کریں گے۔ ہم چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف پہلے کہ آج کا دن، عاشورہ کا دن، شہادت کا دن، حضور پاک کی جو آل تھی اس کی شہادتوں کا دن، اس کی یاد کا دن، تڑپ کا دن، پیاس کا دن، خون کا دن، شہادت کا دن۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ریزن بقضائہ و تسلیما لامر۔ قیامت کی منزل ہے، عاشور کا روز ہے، اور تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے جائیں گے۔ شام غریبہ سے قبل عصر عاشور کے وقت، اس وقت تیاری ہے۔ صبح عاشور، جیسا کہ شب عاشور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کے لیے مہلت مانگی تھی، یا کہیے مہلت دی تھی کہ کوئی راہ راست پر آ جائے، وہ شب گزر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رات بھر اس شب میں خیمہ حسینی سے عبادت کی اور تسبیح الہی کی جس طرح صدا بلند ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آ رہی ہے۔ اس طرح سے وہ عبادت کر رہے تھے۔ ایک جانب خیمہ حسینی ہے، ایک جانب حسینی قافلے کے لوگ ہیں جو اس منزل پر ہیں، اور دوسری جانب اشقیاء ہیں، شقی ہیں، جو نہ صرف مذہب و اسلام کو، نہ صرف کسی دین کو، بلکہ وہ انسانیت کو بھی خیر بات کہہ چکے ہیں۔ یعنی کسی قوم کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کے بچوں کو بھی مار دیا جائے، وہاں کی خواتین کی بے حرمتی کی جائے، وہاں کے بوڑھوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن وہاں تمام انسانیت کی اقدار پامال ہو چکی تھیں۔ اب اتنی کٹھن منزل ہے، اور جب یہ عاشور کا روز گزرا ہے اور لاشیں بکھر گئے ہیں، تمام شہادتیں ہو گئی ہیں، تو بیبیاں چاروں طرف سے جب ایک عجیب کیفیت میں تھیں، خیمے جلے تھے، تو وہ نکل کر ڈھونڈ رہی تھیں، اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ رہی تھیں۔ تو اس میں 2 واقعے خاص ہیں۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو اوپر، کیونکہ جناب زینب اپنے بیٹوں کے لاشوں پر نہیں گئیں، اون و محمد کے لاشوں پر، وہ جناب زینب امام حسین کے لاشے پر گئیں۔ تو ایک طرح تو یہ ایک عنصر آتا ہے جو انسیت کا امام سے، اور ان کی اہمیت و حیثیت امام کی دیکھتے ہوئے،
تو شریکت الحسین جناب زینب نے یہ کردار ادا کیا ہے اور قوم کو سب کو دکھا دیا تاریخ میں کہ دیکھو امامت کسے کہتے ہیں۔ دوسری طرف اب تمام بیویاں ام لیلہ حضرت علی اکبر کے لاشے پہ جا رہی ہیں، اسی طرح حضرت علی اصغر کے لاشے پر جا رہی ہیں ان کی والدہ، اسی طرح تمام بیویاں لاشوں پہ جا رہی ہیں، لیکن ایک بیوی ام فروا وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ قاسم کا لاشا کہاں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہیں کہ ادھر بھی ٹکڑے پڑے ہیں، ادھر بھی ٹکڑے پڑے ہیں، ہر طرف قاسم کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں، کس طرف جائے؟ ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اے کاش یہ شادی راس آتی، اے کاش یہ شادی راس آتی، بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی، امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، لیکن کسی نے بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آخر میں امام حسین نے بھی عظیم قربانی پیش کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر، لہمسۃ اطفی بہا وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ انتہائی دردناک دن جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا۔ اس صورت میں کس طرح شب عاشور کا ذکر کیا کہ جب وہ ایک رات امام علی مقام نے جب ان کو مہلت دی، وہاں سے یہ صورت قرآن پاک کی جو ہے کہ ایک تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل۔
اب 1000 مہینے کو جب اکاؤنٹ کریں گے نا تو یہ 90 سے 92 سال بنتے ہیں. تو جب 90 سے 92 سال بنتے ہیں تو اتنی ہی مرتبہ وہ جو ظلم کا اقتدار رہا، یزید کا تخت رہا، وہ اتنے عرصہ ہی رہا جس کو اللہ پاک نے اشارتاً اس صورت میں بیان کر دیا تھا کہ تمہاری ان کی وہ جو رات ہے وہ تمہاری اتنے سالوں کی حکومت سے بہتر ہے. وہ کون سی رات؟ جس رات میں ساری ہستیاں، مبارک ہستیاں، وہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کی عبادات، اس میں وہ مصروف تھی کہ جو وہ اللہ کو پکار رہے تھے. اس رات کی فضیلت وہ کہیں زیادہ لیلۃ القدر سے کہیں زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں قرآن اترا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو اولاد پاک ہے جن کے بارے میں آقا کریم ان کے ساتھ جو شفقت کے معاملے کیا کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تو حسنین کریمین شہزادے دوڑتے آتے اور آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے. تو اس دوران ایک دفعہ آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے تو شہزادے جب اوپر آئے تو کسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ شاید نماز اتنی طویل ہو گئی ہے یا اللہ کا حکم آ گیا ہے یا وحی آ گئی ہے، کیا ماجرا ہے. تو ایک صحابی نے پیچھے سر اٹھا کے دیکھا کہ سامنے کہیں اللہ نہ کرے انہیں یہ بھی خیال آیا کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا، کہیں تاجدار کائنات سے اس کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی. یہ خیال بھی انہیں گزرا، مگر جو ہی انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ننھے شہزادے امام علی مقام ان کی پشت پر سوار ہیں، تو آپ نے اپنی تسبیحات کو بڑھا دیا، اپنے سجدوں کو بڑھا دیا، اور یہ عمل کر کے آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں ان شہزادوں سے اس طرح کی محبت کرتا ہوں، لہٰذا میرے بعد ان کا خیال کرنا، میرے بعد ان کا خیال کرنا. آپ اکثر 3 دفعہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ میری اہل بیت اطہار کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا. تو امت نے جو نام نہاد ہیں، جو لالچ، حرص، ہوس اور کینہ، عناد، بغض جو اندر پال لیتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے کام بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے. شیطان ان کے لیے کام آسان کر دیتا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ملاکوتی صفت بھی انسان کے اندر ہی رکھی ہے اور بہیمی قوتیں بھی اندر ہی ہیں، جو انسان اچھی صحبتوں میں رہ کے اس کو پالش کر کے اوپر لے آتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو، لفظ انسان ہے، انسان میں ہم سب آتے ہیں، تو جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا تو ساتھ ہی کہا پھر اسفل سافلین، اسے اسفل سفلی دنیا، اس میں آزمائش کے لیے بھیجا، دیکھنا اب کون کامیاب ہو کے آتا ہے. ان ہستیوں نے ایسا کامیاب ہو کے اللہ کو اور پوری دنیا کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیا قربانیاں دے کے. قربانی، شہادت، وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں. یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو نعمت سب سے پہلے رب کائنات اپنی تمام نعمتیں پہلے حضور پاک کو عطا کرتے ہیں، پھر حضور پاک کے وسیلے سے کائنات میں جس کو بھی جو نعمت ملتی ہے وہ آقا کریم کی نعمت سے پہلے انہیں ملتی ہے، انہی کے وسیلے سے پھر آگے امت کو ملتی ہے. یہ ہے ترتیب. اب حضور پاک کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی شہید کیا جاؤں اللہ کی راہ میں. آپ نے 3 مرتبہ جملہ یہ فرمایا کہ کاش مجھے زندگی بار بار ملے تو میں شہید ہوں، بار بار ملے میں پھر شہید ہوں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ شہید ہونا. یہ خواہش تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی قرآن پاک میں اتار دی کہ آپ کو کسی دشمن کی تلوار سے شہید نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ عاصم بن کر، عاصم کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی کسی دشمن کی تلوار سے موت واقعہ یا شہادت نہیں ہوگی. اس کے لیے پھر چنا گیا امام علی مقام کو، ان ہستیوں کو چنا گیا. یہ دراصل اس شہادتیں اور بھی بہت ہوئی ہیں،
ہم تذکرے کرتے ہیں شہادتوں کے سب کو، لیکن یہ شہادت ایسی ہے کہ جس میں دوسری شہادتیں ہوں تو وہاں فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، لیکن یہ شہادت ایسی ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اس شہادت کو جتنا بھی بیان کریں گے، اس کی فضائل جتنے بھی بیان کریں گے، جو کیونکہ شہادت ایک مرتبہ ہے، انہیں ایک مرتبہ ملا ہے، تو لہٰذا یہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے صدقے پھر شہیدوں کو آگے جو بھی شہید ہوگا قیامت تک انہیں امام علی مقام کی شہادت کے فیض سے ہی فیض ملے گا. یہ ایک ترتیب ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر ان ہستیوں کی جو قربانیاں ہیں، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، بی بی زینب کی قربانیاں ہیں سلام اللہ علیہ، انہوں نے جو بچے اپنے قربان کیے امام علی مقام کی ذات پر، رہتی دنیا تک یہ مثال قائم رہے گی انشاءاللہ. بہت خوبصورت سی باتیں ہیں اور سیکھنا بہت ضروری ہے. مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے عام زندگی میں ہم اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہماری نسل اس سے چلے گی. اگر ہم قرآن پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور واقعہ کربلا دیکھ لیں، حضور پاک کا پیار دیکھ لیں اپنے نواسوں سے، اپنی بیٹی سے، تو میرا خیال ہے کہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم دین کے حوالے سے نہیں کر رہے، ہم دنیاوی حوالے سے کرتے ہیں. ہم اپنی جائیداد اکٹھی کر کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ دیا، اپنے نواسوں کو ایک مرتبہ دیا. ہم چلتے ہیں ملیحہ کی طرف. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں. لمسے لبے حسین کو
ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. اپنے نسل کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت ہمت کی بات ہے. اب عرفان کی طرف چلتے ہیں. عرفان، 9 محرم سے شہادتوں کا قصہ شروع ہوا، 1 by 1 شہادتیں ہوئیں. پہلی شہادت 9 محرم سے ہوئی تو کیسے؟ سلام ہو حسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، سلام ہو اصحاب الحسین پر، بے شک سلام ہو تمام کربلا والوں پر جو روز عاشور شہید کر دیے گئے، سلام ہو ان کربلا والوں پر جو بعد شام غریبہ اسیر کیے گئے. آج عاشور کا روز ہے. صبح اذان علی اکبر سے جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا مکمل نذرانہ پیش کیا اور دین محمد کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت کے لیے ایک جان بخش دی. چند مصروں میں آپ کی ملاحظہ فرمائیے گا کہ نوکے سنا پہ قاری قرآن کون ہے، نوکے سنا پہ قاری قرآن کون ہے، سب کچھ لٹا کے دین کا نگہبان کون ہے، مصداق کل کفا کا شبستان کون ہے، شان نزول سورہ رحمان کون ہے. چاہا ہے جس نے خون جگر سے حسین کو، دیکھا ہے اس نے دل کی نظر سے حسین کو. اور اسلام کا وقار سلامت حسین سے، دین خدا کی زندہ اقامت حسین سے، ہر حرف کائنات عبارت حسین سے، معیار صبر و شکر عدالت حسین سے. ہے کون جو کہ شان رسالت دکھائے گا، شبیر ہی خدا کا تعارف کرائے گا. بے شک بے شک. ذکر خدا علی ہیں اور ذاکر حسین ہیں، کاتب علی ہیں دین کا، ناشر حسین ہیں. ایسا کہاں جہاں میں جو صابر حسین ہیں، اور فکر ظلم ہم کو کیا آخر حسین ہیں. مظلومیت کو حق کا دلاسا حسین ہیں، اور فکر یزیدیت پہ تماچا حسین. بے شک. تو یہ ایک فکر ہے. بیسیکلی کربلا جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا، وہ ایک فکر کا واقعہ ہے. ایک سوچ ہے حسینی سوچ، اور ایک سوچ ہے وہ یزیدی سوچ. بس 2 چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. سید عسکری حسن کی طرف چلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی مصائب کی گھڑی ہے. آج آج عاشور کے دن اندوناک واقعہ پیش آیا، مگر میں شروع وہاں سے کروں گا جیسا کہ قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب رسول نماز پڑھتے تھے تو دوش پیغمبر پہ حسنین سوار ہوتے تھے. یہ محبت کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کربلا وہیں سے شروع ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کربلا وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ کرتے تھے کیوں رسول محبت حسین سے، بگدہ کھلا یہ مارکہ کربلا کے بعد. سمجھ گئے؟ یہ مارکہ کربلا کے بعد یہ واقعہ کھلا. سمجھ گئے؟ حسین اپنے جانثاروں کو لے کر گئے. حسین کا مقام عالی مقام، بچوں کو لے کر گئے، عورتوں کو لے کر گئے، تمام گئے. حالانکہ حسین جو تھے انسانیت کا پیکر تھے. کہتے ہیں انسانیت کا ایک سمندر حسین ہے.
اور شبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے شبیر کی فکر کا عنوان محبتیں، شبیر کی فکر کا عنوان محبتیں، شبیر سے دور ہیں بغض و عداوتیں، شبیر کی اصل ہے ذہنی ہدایتیں، شبیر سے ملتی ہے حق کی شہادتیں، سن لے یہ عرض و کرب و بلا کی نوید ہے، انسانیت نہ ہو تو انسان یزید ہے. یاد رکھیے. تو یہ حسین جان ساری کی کرنے جب کربلا پہنچے تو انہوں نے صرف یہ نہیں ثابت کیا نانا کے دین کو جو بچایا، تو یقین کریں آج جو 12 چراغ جو چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک چل رہے ہیں، آج امامت قائم ہے. جی جی. رسالت کے بعد امامت قائم ہے. تو کیوں؟ ان کے دم سے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ رہنما قتل ہوا ختم قیادت نہ ہوئی، رہنما قتل ہوا ختم قیادت نہ ہوئی، ایک امام اور بڑا ختم امامت نہ ہوئی، ایک امام اور بڑا ختم امامت نہ ہوئی، جسم روندے گئے پامال شریعت نہ ہوئی، چادریں چھن گئی باطل کی حکومت نہ ہوئی. یہ محمد کے گھرانے کی ادا عام کریں. آؤ ایک کام کریں، کربلا عام کریں، کربلا عام کریں. کربلا جہاں چھوٹی بچی کے کانوں سے بالی چھینی گئی، 6 ماہ کے علی اصغر کو تیروں کی بوچھار کی گئی، اس پہ عالی مقام نے خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس لیے کہ انکار آسماں کو راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. تو یہ واقعہ ہے جو آج امامت کے آج زندہ ہے نبوت کے بعد سے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک تا قیامت زندہ رہے گی. اور رسول کا نام اسی طرح جس طرح سے حسین نے دین کو بچایا اپنے نانا کو، انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے، ہم جب محرم کے یہ شو کر رہے تھے ایک واقعہ آپ سنا رہے تھے، تو ہم اس وقت پہلے دوسرے محرم میں تھے، تو آپ ایک نے ایک قصہ بتایا تھا کہ زینب کے جب بچے، کن کے بچے باہر جا رہے تھے تو آپ نے کہا پانی نہیں پینا، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں. یاد ہے آپ نے ایک قصہ سنایا تھا؟ اب مجھے وہ بات تو نہیں یاد آ رہی ہے، البتہ وہ غالباً آپ کا اشارہ آپ کی بہن کے بچے تھے جو، ہاں جی ہاں، تو وہ جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو لڑنے کے لیے، اگر باہر پانی ملے تو پانی نہیں پینا کیونکہ میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، تم نے پانی نہیں پینا یہاں. ہاں وہ روایات مختلف ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. جو اس حوالے سے سب سے زیادہ وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو امام حسین نے کہا دیکھو عباس تم ہمارے حسینی قافلے کے علم بردار ہو، تمہیں ہم کیسے اجازت دے دیں، ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو. تو حضرت عباس نے کہا کون سا لشکر مولا، کون سے لوگ، کن کے، چونکہ سب لاشیں بکھر چکے تھے، اب سب شہید ہو چکے تھے. تو بولا مگر میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. تو حضرت عباس خیمے میں گئے اور رونے لگے اور جناب سکینہ کے پاس چلے گئے. جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹا سکینہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. بی بی نے کہا کہ امو جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا ہے، آپ کو میں نہیں کھونا چاہتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے پانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں. تو بولا دیکھو تم ایسا کرو اپنا مشکیزہ لاؤ اور بابا کے پاس لے جاؤ، میرے ساتھ چلو اور اپنے بابا سے کہو کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، کم از کم مجھے دریا جانے کی اجازت دے دیں. ہاں. تو امام کے پاس لے کر آئے حضرت عباس جناب سکینہ کو. جناب سکینہ نے جب امام حسین نے دیکھا کہ یہ بچی کو لے کے آئے ہیں مشکیزہ کے ساتھ، تو امام سمجھ گئے
کہ یہ بہت بڑی سفارش آئی ہے، میں منع بھی نہیں کر سکوں گا۔ بولا عباس تم ایسی سفارش لائے ہو سکینہ کی، لیکن سکینہ یاد رکھو تم بھیج تو رہی ہو لیکن تم پھر عباس کو نہ پاؤ گی، تم اپنے امو کو نہ پاؤ گی، لیکن ہم اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عباس چلے گئے۔ ایک واقعہ ہے پورا تفصیل کے ساتھ، جب وہاں پہنچے ہیں دریا تک پہنچ گئے ہیں، یعنی کیونکہ ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی تو وہ بغیر لڑے جنگ کیے، اتنی ان کی دھاک تھی، ان کا رعب تھا، دبدبا تھا کہ وہ فوج اشقیہ بھاگ گئیں دور۔ آپ فرات پہ پہنچ گئے، آپ نے مشق بھی بھری، لے کے چلے علم کو اور مشق کو لے کے چلے۔ چاروں طرف سے اشقیہ، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے، کسی نے تیر تلوار تبر، ایک طرف سے ایک شقیب دوڑتا ہوا آیا، اس نے بازو قلم کیا ہوا حضرت عباس کا ایک، تو مشق اور علم ڈگمگانے لگا۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، اور دوسرا ہاتھ بھی جب قلم کیا تو انہوں نے اپنے دانتوں سے مشق اور علم کو سنبھالا۔ اب وہ لے کے اس کنڈیشن میں بھی وہ خیموں کی طرف دوڑے کہ میں یہ پانی کا مشکزہ کسی طرح سے سکینہ تک پہنچا دوں، لیکن افسوس کہ ایک تیر آیا اور مشکزے پہ لگا، مشکزہ چھت گیا، پانی بہہ گیا۔ خود حضرت عباس نے وہاں دریا پہ پہنچ کر پانی نہیں پیا، لیکن جب مشکزہ چھت گیا، پانی بہہ گیا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف سے نیزے، بھالے، گرز آئے اور لگے، اور حضرت عباس جو ہے وہ خون میں تر زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ امام حسین گئے، بولا بھائی، میرے بھائی، بولا تم نے مجھے کبھی بھی بھائی نہیں کہا، ساری عمر تم نے مجھے آقا کہا ہے، میری ایک خواہش ہے اس آخری وقت میں تم مجھے آقا نہیں کہو، تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ تو بولا میں کیسے بول دوں، میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا بھیا، اور ان کی جان نکل گئی۔ پنجتن کے غلام کا ہوں میں غلام، پنجتن کے غلام کا ہوں میں غلام، پنجتن کے غلام کا ہوں میں غلام، پنجتن پر کروڑوں درود و سلام، پنجتن پر کروڑوں درود و سلام، پنجتن نور ہے، نور ہے، نور ہے، پنجتن نور ہے، نور ہے، نور ہے، نور والے گھرانے پہ بے حد سلام، نور والے گھرانے پہ بے حد سلام، پنجتن پاک سے ہے محبت جنہیں، پنجتن پاک سے ہے محبت جنہیں، کیوں نہ ان کا کروں دل سے میں
تیرا کیوں شاست نہ حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین جی ہم اپنی نشست میں دوبارہ آ رہے ہیں. آج 10ویں محرم عاشورہ کا ہمارا پروگرام ہے اور عاشورہ کا دن آپ سب کو پتہ ہے ایک غم کا دن ہے اور ہم سب ہی غم مناتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی آل سے محبت کرتا ہے، وہ اس دن کو خاص مناتے ہیں. اور میرا خیال ہے جب ہم اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آل وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہے. تو اسی حوالے سے ہم آج کا واقعہ لے کر چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم شہادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں ایک کلام آپ کیونکہ کافی پیش چیزیں کریں. ٹھیک ہے. اس میں آ جاتی ہیں، ایک ایک شعر میں ایک کافی چیزیں زیادہ میٹر سمیٹ لیا جاتا ہے. تو کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے یہی ہے کہ ابھی تو بات چل رہی ہے اور بھی ہم کریں گے آگے مصائب کے حوالے سے، اور یہ کہ وہ امام علی مقام جو ہے ان کا ایسا مرتبہ ہے، وہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین. اب وہ ہم نے کلام اس حوالے سے جو وہ کہا ہے دینست حسین، وہ میرا دین حسین ہے. جو من نیت کا ہے دیا وہ میرا دین حسین ہے. جو من نیت کا ہے دیا وہ میرا دین حسین ہے. نہ آندھیوں سے جو بجھا وہ میرا دین حسین ہے. نہ آندھیوں سے جو بجھا وہ میرا دین حسین ہے. بوقت عصر معتبر محاذ امتحان پر، بوقت عصر معتبر محاذ امتحان پر جو حق پر ہے ڈٹا ہوا وہ میرا دین حسین ہے. جو حق پر ہے ڈٹا ہوا وہ میرا دین حسین ہے. اور حسن کی مثل شان ہے، علی کی آن بان ہے. حسن کی مثل شان ہے، علی کی ساری شہادتیں ہوئیں، امام حسن کی بھی شہادت ہوئی، مولا کائنات علی علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی. حسن کی مثل شان ہے، علی کی آن بان ہے. جو ہے پسر رسول کا وہ میرا دین حسین ہے. ان کو فرزند رسول کہا جاتا ہے، نواسے ہیں لیکن اور بیٹا کہا ہے ان کو حضور نے اپنا. جو ہے پسر رسول کا وہ میرا دین حسین ہے. اور یہ اوج یہ بلندیاں کہ سوئے فاسق جہاں، یہ اوج یہ بلندیاں کہ سوئے فاسق جہاں، وہ جس کا سر نہیں جھکا وہ میرا دین حسین ہے. وہ جس کا سر نہیں جھکا وہ میرا دین حسین ہے. اور عمل کے ہر نصاب میں، خدا کی ہر کتاب میں، عمل کے ہر نصاب میں، خدا کی ہر کتاب میں، وہ جس کا نام ہے بقا وہ میرا دین حسین ہے. وہ جس کا نام ہے بقا وہ میرا دین حسین ہے. اور زباں یہاں نہ چپ رہے ہر ایک کلمہ گو کہے، زباں یہاں نہ چپ رہے ہر ایک کلمہ گو کہے. بنا جو کلمے کی بنا وہ میرا دین حسین ہے. بنا جو کلمے کی بنا وہ میرا دین حسین ہے. اور ہے مستند میرا بیان ظہور سے بھی ہے عیاں، ہے مستند میرا بیان ظہور سے بھی ہے عیاں. جو ہے عطائے فاطمہ وہ میرا دین حسین ہے. جو ہے عطائے فاطمہ وہ میرا دین حسین ہے. یہ عین حق کی ہے صدا نہ کیوں لکھے بھلا رضا. یہ عین حق کی ہے صدا نہ کیوں لکھے بھلا رضا. جو انبیاء کا آسرا وہ میرا دین حسین ہے. جو انبیاء کا آسرا وہ میرا دین
حسین ہے، جو من نیت کا ہے دیا وہ میرا دین حسین ہے، نہ آندھیوں سے جو بجھا وہ میرا دین حسین ہے۔ سبحان۔ اچھا عرفان، آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، حضرت حر کا جو مقبرہ ہے وہ کربلا سے بہت دور ہے، وجہ؟ دیکھیے کربلا کا جو واقعہ ہوا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا، اصحاب، انصار، ان کا تعلق الگ الگ قبیلوں سے بھی تھا، اور جو انہوں نے جو 72 جو اپنے رفقا کا ایک گلدستہ تیار کیا، اس کا انتخاب ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ویسے اتفاقاً ہو گئے، اس کا باقاعدہ انتخاب ہوا ہے، اور اس میں جس کے جو نام لکھے گئے تھے جو وہ اسی ترتیب سے اپنے قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو حضرت حر جو حر تھے، اور انہوں نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ رات کو آئے تھے عاشورہ سے ایک دن پہلے، عاشورے کی صبح وہ اس یعنی کہ باطل کی جو قوت اور باطل کا جو ایک کاروان تھا اس کو چھوڑ کے اور وہ حق کی طرف لوٹ چکے تھے۔ اب چونکہ حضرت حر علیہ السلام اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لا چکے تھے، تو باقی ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے وہاں پہ، یعنی کہ یزیدی فوج میں۔ تو جب واقعہ کربلا ہوا اور شام کے وقت جب یہ اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے اور لاشوں کو پامال کیا جائے گا، تو ہر قبیلے کا جو لوگ تھے وہاں موجود تھے وہ اپنے قبیلے کے شہید کو اٹھا کے لے گئے کہ ہم اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو جیسے کہ تمام شہداء ہیں کربلا کے، ان کے سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے کہ بھئی ہم اپنے قبیلے کے شخص کو پامال نہیں ہونے دیں گے لاشیں کو۔ تو اکیلا تنہا امام علی مقام کا، جس کو ہم بولتے ہیں مولا، غریب مولا ہمارے، جن کا لاشہ رہ گیا تھا اور وہ پامال ہوا۔ نیکسٹ ڈے جب یہ بنی اسد کا جو جسے امام حسین علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ جگہ خریدی تھی کہ اس جگہ کو میں خرید رہا ہوں تم لوگوں سے اور تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں یہ زمین کو، تو اس جو لوٹا رہا ہوں اس عوض میں لوٹا رہا ہوں کہ میں تم سے 3 شرائط رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ زمین جو ہے ہم یہاں پہ شہید ہو جائیں گے، سب واقعہ ہو جائے گا، اس کے بعد اس زمین پہ حل نہیں چلائے گے آپ، کیوں کب کہاں پہ کس کا مدفن ہو، روزہ بنے، تو حل نہیں چلیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم لوگ اس پہ ہمیں جو ہمارے جو شہداء ہوں گے ان کو تدفین کر دینا، اور اگر تدفین تم لوگ نہ کر سکو خوف سے، ظلم کے خوف سے، ڈر سے، تو پھر اپنے بچوں کو ہدایت کرنا کہ ایسے کھیلتے ہوئے جائیں اور بہانے سے مٹیاں ایسے مٹی اٹھا کے اپنے جو ہے ڈال دیں۔ اور تیسری شرط یہ رکھی تھی انہوں نے کہ ہمارے روزوں پہ ہماری قبر کی زیارت کے لیے جب بھی کوئی تشریف لائے تو اس کو 3 دن تم لوگ مہمان رکھو گے۔ اس کے بعد جب یہ تدفین کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت حر کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ حضرت حر کا لاشہ اٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے واپس کوفہ۔ صحیح، ان کا قبیلہ دور تھا، وہ کوفے والے سب وہیں سے، کیونکہ کربلا تو امام حسین علیہ السلام نے سجائی ہے نا، بسائی ہے۔ کربلا تو ایک جنگل تھا، جنگل کو بسایا امام حسین علیہ السلام نے۔ تو کوفہ لے جانے لگے، تو لے جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی آپ رحیمیت اور کریمیت کو دیکھیں کہ انہوں نے ہر شہید کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یعنی یہ لاشا لے جا رہے تھے تو کربلا کی حدود سے جب یہ باہر جانے لگے تو لاشا نکل نہیں سکا، اٹھ نہیں سکا ان سے وہاں سے، تو انہوں نے وہیں تدفین کری، جس کی وجہ ہے کہ کربلا کی حدود کے بالکل اختتامی مراحل پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ حضرت حر علیہ السلام کا مقبرہ تیار ہوا۔ اسی طرح حضرت اون اور حضرت محمد کا جو واقعہ ہے، امام بیوی زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں فرزند ہیں، کہ ان میں سے جو محمد ہے وہ ان کا تو مدفن جو ہے وہ کنج شہیدہ میں امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ ہی ہے۔ باقی جو حضرت اون ہے یہ لڑتے 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 اور کافی آگے چلے گئے تھے، کئی لوگوں کو انہوں نے فنار کیا لڑتے ہوئے، تو جہاں پہ پھر ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کا روزہ پھر وہیں دور۔ یہ وجوہات ہیں جو سب
آپ نے اچھا سوال کیا اس میں. تھینک یو. چلتے ہیں جی. تڑپنا چاہتا ہے دل غم سبت پیمبر میں تڑپنا چاہتا ہے دل غم سبت پیمبر میں سمود و چشمِ کوثر ہمارے دیدہ تر میں سمود و چشمِ کوثر ہمارے دیدہ تر میں علی کا خط نبی کا حسن شر میں فاطمہ زہرا علی کا خط نبی کا حسن شر میں فاطمہ زہرا نہ جانے اور کتنے رنگ تھے تصویر اکبر میں نہ جانے اور کتنے رنگ تھے تصویر اکبر میں طہارت اور عظمت ان کی انسان کون سمجھے گا طہارت اور عظمت ان کی انسان کیسے سمجھے گا 72 لال ٹانکے ہیں نبی نے ایک چادر میں سمود و چشمِ کوثر ہمارے دیدہ تر میں. سید قاسم اظہر اشرفی ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ دوسری نعت کون کلام پیش کریں گی؟ کہاں زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. کہاں زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں. کبھی
اکبر کبھی اصغر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں. کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں. کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں. ندا تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک نوحہ سنایا. ہمارے ساتھ ہیں عدنان سلطانی. سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی. سینکڑوں سال کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر، کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر، آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے برستا پانی. سینکڑوں سال کس کے سرفت کا تاریخ نے صحرا باندھا، کس کے سرفت کا تاریخ نے صحرا باندھا. سرخ رو کون ہے دو
लहू या पानी सैकड़ों अदनान जिलानी थे हमारे साथ। सवाल करूंगी कलीम सर से कि हमें वाक़या करबला से क्या वज़ाइफ मिलते हैं। जी, इलामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत का एक शेर याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर सिर्रे शहादत की बयां तफसीर हो जाए, अगर सिर्रे शहादत की बयां तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का काबा रोज़ा शबीर हो जाए। अल्लाह, मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर हो जाए। ये हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे थे। इसी तरह आप गौर करें कि एक और सना खान है, बहुत नात गो शायर थे डॉक्टर साहब, तो उनका एक शेर, एक रुबाई है वो पंजाबी ज़ुबान में। तो उन्होंने आज़म चिश्ती साहब जो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, उन्होंने एक करबला के हवाले से मैसेज भी है। उन्होंने फरमाया कि इमाम अली मकाम की शान देखे किस तरह वो रुबाई में बंद करते हैं। वो फरमाते हैं कि बेदल हो इंज घोड़े और डिग्गा जिमें डिग पिया वर्क कुरानो। अल्लाहु अकबर। बेअदबी दी ओढ़क हो गई एक कूक उठी आसमानों, यानी आसमान से आवाज आई कि ये क्या कर डाला। आज जनाजा महर वफादा उठ चलिया इस जहानों। आज जनाजा महर वफादा उठ चलिया इस जहानों। आजम सबर हुसैन दा वेखी नहीं कीती हाय जुबानों। आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने पूरा समंदर को जैसे कूजे में बंद कर दिया जाता है। इन हस्तियों ने अपना तन मन धन हर चीज लुटाकर अपने नाना के दीन की हिफाजत की। वो जो वादा वफा कर दिया आपने, वो कहते हैं ना कि वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो पहला मिसरा क्या है कि मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, वो जिसके लिए यजीद ने लाखों जतन किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। अरे वो तो किसी, देखिए हुर अलैहिस्सलाम को जब देखा उस निगाह से, तो आपने तो उनको इशारा करके बुला लिया, वो तो समझते थे सारा कुछ। वो तो बातनी निगाह, बातिन से हर चीज़ को देख लेते थे। इमाम अली मकाम है, जिसको अल्लामा इकबाल ने फिर कहा, किसी ने उनसे पूछा हजरत इमामत के बारे में बताएं, इमामत क्या है। आपने फरमाया तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और चढ़ा के तुझे फ़क्र की शान साहिब तलवार करे। तो ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनके जिक्र के साथ आज इतने 100 सालों बाद, 1300-1400 साल बाद भी, सन 61 हिजरी को ये वाक़या हुआ है ना। तो जो सैयदना अबू हुरैरा कहा करते थे कि या अल्लाह मैं तो हुजूर पाक से 2 किस्म के इल्म सीखे, एक तो वो जो मैं अवामुन नास को बयान कर देता हूँ, दूसरा वो इल्म है जो मैं हवास के अंदर बयान करता हूँ, हर एक के अंदर बयान नहीं करता। जो हजरत आपने कहा था ना कि अभी लोगों को शऊर ही नहीं है कि वाक़या करबला और ये पंजतन पाक आले पाक ये हस्तियां हैं कौन। भाई नमाज नहीं होती हमारी उस वक्त तक, छोड़े फिरकों को, हर चीज को छोड़े, नमाज ही नहीं होती जब तक आले पाक पर दुरूद पाक ना पढ़े। खत्म, बात ही खत्म हो जाती है इन हस्तियों के ऊपर। तो लिहाजा इन्होंने जो काम किया वो अल्लाह उसके रसूल को, यानी दीन की हिफाजत के लिए, सारा दीन की हिफाजत थी। और अपना आप पेश करके आज हमें लेसन तो यही दिया ना कि आज भी पुकार रहे हैं कि करबला ये पैगाम दे रही है कि अगर कोई हुर है वो आज भी आए। बुला रहे हैं हुसैन, वो तो आज भी आवाजें दे रहे हैं, कोई आए हम उसे नवाजने को तैयार हैं। कि कौन है हम में से जो उनका कहा माने, जो उन्होंने कहा। वो कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें,
نماز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. جو وہ قربانیاں انہوں نے دی، پاکیزہ زندگی، اپنا ظاہر اپنا باطن اس طرح گزاریں جس طرح امام علی مقام نے سارا کچھ کر کے بتایا. اور خواتین کے بارے میں دیکھیں کہ میدان کربلا کے اندر خواتین کو لے جانا، بچوں کو لے جانا، رہتی دنیا تک یہ بچوں کے اندر ایک راسخ پیغام آ جائے تاکہ اپنی نسلوں کو آگے ساتھ رکھا جائے، تاکہ ان کو خود بخود سمجھ آ جائے واقعہ کربلا ہے کیا. آپ کی طرف آتے عدنان، آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے نا اختتام کی طرف جا رہا ہے. مصائب کے چند بند آپ پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ اس وقت جو کیفیت ہے ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام عجلۃ اللہ فرجہ شریف کی، وہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں مغموم رہتے ہیں. تو دل میں امام عصر کے شبیر کا ہے غم، دل میں امام عصر کے شبیر کا ہے غم، باد حسین زینب دلگیر کا ہے غم، شش ماہ کے گلو میں لگے تیر کا ہے غم، کرب و بلا کے دشت کی تصویر کا ہے غم، قائم امام کو نہ ملا پل بھی چین کا، ہر لمحہ غم لیے ہیں شہ مشرقین کا. اور زینب کے نونہال جو رن کی طرف چلے، کس شان سے لڑے کہ پھر آدھا میں گر گئے، زخموں سے جسم چور تھے گھوڑے سے جب گرے، تکبیر تھی زباں پہ محمد و اون کے، معصوم سی تھی جان بڑا کام کر گئے، قدموں میں شہ کے سر کو رکھا اور گزر گئے. اور مہندی بھی کربلا میں عجب شان سے ہوئی، بیوہ نے یوں یتیم کی شادی کی رسم کی، بارات سج کے جانب مقتل چلی گئی، ٹکڑے ہوئے تھے جسم کے گٹھڑی میں لاش تھی، دیکھی جو لاش ماں کے نہ دل کو قرار تھا، صحرا نہ تھا مگر یوں سجا خوں کا ہار تھا. اور عباس کو نہیں تھی اجازت لڑائی کی، ایک ہاتھ میں علم اور سکینہ کی مشق لی، پانی ملے گا سب کو یہ بچوں کی آس تھی، شانے کٹے تھے مشق بھی تیروں سے چھد گئی، پھر سوچتے تھے دل میں سکینہ کے بین کو، عباس نے مدد کی صدا دی حسین کو. دیکھا تھا شہن ریت میں عباس ہٹ گئے، گھوڑے سے جب گرے تو سبھی زخم پھٹ گئے، فرمایا رو کے آ تیرے ہاتھ کٹ گئے، اور پھر کمر کو تھام کے سرور لپٹ گئے. عباس نے کہا کہ زیارت ہو آپ کی، تنہا نہ ہو حسین وصیت تھی باپ کی. اور اکبر کا غم حسین سے اب نہ سہا گیا، آئی صدا یہ رن سے سلام اے شہ خدا. پہنچے حسین دیکھا کہ نیزہ لگا ہوا، بیٹے کا درد دیکھ کے آنکھوں کو کھو دیا، برچھی کے وار کا جو جگر تک اثر گیا، بیٹا جوان باپ کے زانوں پر مر گیا. اور بانوں کے میں لقا نے جو دنیا سے کی قضا، اکبر کے بعد ماتم اصغر ہوا بپا، کھایا جو تیر تن سے گلا یوں جدا ہوا، نکلا جو خون شاہ نے ہاتھوں میں لے لیا، ماں زندگی میں پائے نہ لمحہ بھی چین کے، ایک ہاتھ میں تھی لاش پسر کی حسین کے. تنہا نبی کے لال نے کیسی یہ جنگ کی، زخمی ہوئے حسین یہ ماں دیکھتی رہی، تلوار روکو غیب سے آواز آ گئی، کرتے ہیں نوش جام شہادت حسین بھی، اللہ کو گواہ کیا سب کے سامنے، خنجر رواں تھا شہ پہ زینب کے سامنے. اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیونکہ ہم ہاں آپ پڑھیں، بتائیں ہمیں. دیکھیے کربلا ایک ایسا درسگاہ بن گیا ہے کہ کسی صورت بھی جس اینگل سے بھی
ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نئے پہلو نظر آتے ہیں، اس میں سے ہدایت لینے کے. خود حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں، نجات کی کشتی ہیں. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. تو یہ کربلا کے اندر اتنی زیادہ آج عاشور ہے، کوئی بات زیادہ ہو نہیں پا رہی ہے سوائے اس کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ عاشور کے دن کربلا میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر رات کو ساری شب عبادتیں ہوتی رہیں، اور ایک شب کی مہلت مانگنا یا دینا جو بھی تھا، اس طرح آواز آ رہی تھی تسبیح الہی کی خیمہ حسینی سے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے. اور صبح سویرے جب فجر ہوئی ہے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام علی مقام نے بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے. حضرت علی اکبر شبیہ رسول ہیں، وہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ہر طرح وہ جب کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، لب و لہجہ، تو وہ رسول اللہ نظر آتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام بھی تھا یہ کہ ان ظالموں شقی اشقیاء کو یہ دکھا بھی دیا جائے کہ دیکھو یہ رسول اللہ کی اولاد، یہ رسول اللہ کا چہرہ، یہ ان کی آواز سب تمہیں کربلا میں سنائی دے رہی ہے. تو صبح عاشور اذان علی اکبر ہوئی تو بیویاں رونے لگیں. امام حسین نے کہا کہ ابھی تو صبح عاشور ہے، ابھی ہم موجود ہیں، تم خیموں میں رہو. پھر ایک ایک کر کے اصحاب جاتے رہے، انصار جاتے رہے، شہید ہوتے رہے. امام حسین ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب جناب زینب کے دونوں صاحبزادگان اون اور محمد ان کے لاشیں اٹھا لائے، اور جناب زینب کو کہا کہ تمہارا دیا ہوا یہ تم نے کہا تھا کہ میرے طرف سے یہ ہدیہ قبول کریں، یہ قبول ہو گیا ہے اور ہم تم سے شرمندہ ہیں. پھر وہ اپنے بھائی کے بیٹے قاسم ابن حسن کو دیکھا تو وہ جب حضرت قاسم بہت چھوٹے تھے، جب ان کا لاشا گرا ہے تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے آواز دی کہ بابا چچا جان آئیے. تو امام حسین آگے بڑھے تو یزیدی فوج ادھر کی فوج ادھر اور ادھر کی ادھر دوڑی، تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہر طرف بکھر گیا. امام حسین گئے، گٹھری میں باندھا ان کا لاشا، وہ لائے اور جناب ام فرما کو دے دیا، کہا اس کو سنبھال لو. اس طرح ان کی بھی شہادت ہو گئی. حضرت علی اکبر جوان بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ لے جا کر کہا دیکھو اگر تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہو سکتا ہوں تو یہ 6 ماہ کا بچہ تو اس پہ نہ شریعت لاگو ہوتی ہے، نہ کوئی دین نہ اسلام، یہ خود دین ہے. تمہارے نزدیک یہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ تو قصوروار نہیں ہوگا، میں اس کو یہاں ریت پہ رکھ دیتا ہوں، تم اس کو پانی پلا دو. یہ 3 روز سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. ادھر سے ایک تیر آیا اور گلے پہ لگا، وہ بھی چلا گیا. علی اصغر بھی چلے گئے. اب امام حسین روانہ ہوتے ہیں رن کی طرف. خیمے میں آتے ہیں، جناب زینب باہر آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا میں آپ کو سوار کرواؤں گی. خیمے جانے سے نکلی اور کہا بھیا میں آپ کو سوار کرواؤں گی گھوڑے پر. آئی، رکابیں سنبھالی، امام حسین کو بٹھایا، اور جس طرح سے امام علی مقام روانہ ہوئے تو بس وہ کیفیت تھی کہ وہ بہن کس طرح سے رن میں جا رہے ہیں. سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن
آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع۔ شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، سے یہ کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا، الوداع 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 الوداع۔ جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی۔ دشت پر حال میں شام ہونے کو ہے، دشت پر حال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا، الوداع 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 الوداع۔ آئے خیمے سے باہر جو مولا میرے، بھائی بیٹا بھتیجا بھی کوئی نہ تھا، ہی کوئی بھی نہ تھا۔ ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر، ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر، شہ نے خود ہی کہا، الوداع 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 الوداع۔ جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو، آؤ زینب کے بھائی کو رخصت کرو، آؤ رخصت کرو۔ ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شہ کربلا، الوداع الوداع الوداع۔ پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ 10 محرم کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت دولت اور اقتدار عارضی سے ہے، جبکہ حق اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آج کے دن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت طہارت کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں۔ یا اللہ ہمیں حق اور حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے بچنے کی ہدایت عطا فرما، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر، استقامت اور دین سے محبت کی پیروی کرنے والا بنا۔ آپ سے چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جتنی باتیں آپ نے پروگرام میں سنی اس پر عمل کریں، قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، جتنی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں سب آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں تھی، یہ ساری قرآن سے ریلیٹڈ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے
वही के शक्ल में हजूर पाक को दी और वो कुरान की शक्ल में हमारे सामने आई, हमें उस पर अमल करना चाहिए। आपसे चाहूँगी इजाज़त, हम आखिर में लेंगे ज़ैन को पहले और फिर हम सलाम पेश करेंगे। तो पहले ज़ैन आएंगे, चलें ठीक है जी, ज़ैन से आते हैं हम, फिर उसके बाद हसन अस्करी हमें सलाम पेश करेंगे। मुझे ने इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लगी शाम गरीबा हाय कयामत कहे समा, छाने लगी शाम गरीबा हाय कयामत कहे समा। ख़ैमाए सादात से उठा दुआं हाय कयामत कहे समा। सदमे ये सोबार उठाऊंगी मैं, रोती हुई खुद चली जाऊंगी मैं, ढूंढ के बेशीर को लाऊंगी मैं, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी मैं। रह गया है मेरा असगर कहाँ, हाय कयामत कहे समा। छाने लगी शाम गरीबा हाय कयामत कहे समा। हाय बेचारगी ये बेकसी, देता नहीं उसको दिलासा कोई, हाय बेचारगी ये बेकसी, देता नहीं उसको दिलासा कोई, दरमिया लाशों के अकेली खड़ी, कहती है बच्ची कोई सहमी हुई, ढूंढने जाऊं तुम्हें बाबा कहाँ, हाय कयामत कहे समा। छाने लगी शाम गरीबा हाय कयामत कहे समा। ख़ैमाए सादात से उठा दुआं हाय कयामत कहे समा। ज़मीने करबला की सुबह
عبرت کون دیکھے گا زمین کربلا کی صبح عبرت کون دیکھے گا لہو میں تر نبی زادوں کی صورت کون دیکھے گا زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ تہے خنجر زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ تہے خنجر صبح ہوگی تو میرا عبادت کون دیکھے گا صبح ہوگی تو میرا عبادت کون دیکھے گا شب عاشور لیلا دیکھ لے جی بھر کے اکبر کو شب عاشور لیلا دیکھ لے جی بھر کے اکبر کو صبح ہوگی تو تصویر رسالت کون دیکھے گا صبح ہوگی تو تصویر رسالت کون دیکھے گا دم رخصت گلے مل کر یہ زینب نے کہا رو کر دم رخصت گلے مل کر یہ زینب نے کہا رو کر تمہارے بعد ان بچوں کو بھیا کون دیکھے گا شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین